بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں محبوب ستار، آج ہم اپنے 13ویں لیکچر پر موجود ہیں، جو کہ آخری سبق ہے ہمارا نثر کا، ایوب عباسی جو کہ خاکہ ہے رشید احمد صدیقی کا۔ ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں صفحہ نمبر 91 پر موجود پیراگراف پڑھے تھے، اور ایوب عباسی کی خوبیوں کے حوالے سے بھی اس میں بیان تھا، اور ایوب عباسی کے رشتہ داروں کے سلوک سے بد دل ہونے کا بھی بیان تھا، جس پر رشید احمد صدیقی نے ان کو بتایا کہ رشتہ دار جو ہیں وہ کس وجہ سے اور کن بنیادوں پر جو ہے وہ ہم سے حسد کرتے ہیں یا ہم سے وہ نفرت یا بیر رکھتے ہیں۔ تو اب ہم موجود ہوں گے صفحہ نمبر 92 سے۔ پہلی لائنز پر پیراگراف ختم ہوا تھا، دوسری لائن سے جو پیراگراف شروع ہو رہا ہے ہم اس کو دیکھیں گے کہ مرحوم اپنے جن بزرگوں یا دوستوں کو عزیز رکھتے تھے انہیں میرے ہاں ضرور لاتے اور مجھ سے ملا کر بہت خوش ہوتے۔ یعنی اپنے جن بزرگوں کو یا جن دوستوں کو وہ عزیز پیارا رکھتے تھے تو انہیں رشید احمد صدیقی کے پاس لے جاتے اور ان سے ملواتے اور تعارف کراتے اور اس سے بڑا خوش ہوتے تھے۔ پھر بڑا اصرار کرنا، ضد کرنا، یعنی بار بار کہنا کہ ان سے ان کے گھر یا جائے قیام پر جا کر مل آؤں۔ یعنی اس سے بھی اصرار کرتے کہ میں نے جن لوگوں سے آپ کو ملوایا تھا ان سے میں ان کے گھر جا کر مل آؤں، یعنی ایک دوسرے سے رابطہ اور تعلق کی استواری کے لیے وہ اصرار کرتے تھے۔ دوستوں کے دوست بھی دوست ہوا کرتے ہیں، اور مخلص دوست یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو دوست ہیں وہ سارے مشترک ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں۔ یہی نہیں بلکہ جس کسی کو تکلیف یا مصیبت میں دیکھتے یا اس کے ہاں خوشی کی کوئی بات ہوتی تو مجھے خبر کرتے کہ میں وہاں ہو آؤں۔ یعنی جن لوگوں سے ملوایا رشید صدیقی کو، اگر ان کو کوئی خوشی یا مصیبت کی کوئی بات آئی تو پھر یہ کہا کرتے تھے کہ میں جاؤں اور ان سے وہاں ہو آؤں، تاکہ ان کی خوشی میں بھی ہوں اور ان کے غم میں بھی۔ اور خوشی اور غم میں شریک ہونا بھی مسلم معاشرے میں اہمیت کا حامل ہے اور معاشرتی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں اور تعلقات استوار ہوتے ہیں اور انسان ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ میں ایسا کر دیتا تو ان پر مسرت و خوشگزاری کا عجیب عالم طاری ہو جاتا، یعنی خوشی کا اور شکر گزاری کا وہ شکریہ بھی ادا کرتے اور عجیب حالت ہو جاتی تھی ان کی، وہ یعنی بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اور شکریہ ادا کرتے تھے اگر یہ ایسا کرتے۔ ظاہر ہے اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ میری اس بھلے منصاحت کی لوگ قدر کریں، یعنی بھلائی کی، اچھائی کی، انسانیت کی لوگ قدر کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا جو دوست رشید احمد صدیقی ہے وہ کتنا بھلے مانس انسان ہے۔ لیکن یہ بات یہی نہیں ختم ہو جاتی۔ واقعہ یہ ہے کہ جس شخص یا بات سے انہیں تقویت یا مسرت پہنچتی تھی، تقویت طاقت، قوت، اور مسرت خوشی کو کہتے ہیں، پہنچتی تھی، اس میں وہ مجھے بھی شریک کر لینا چاہتے تھے۔ یعنی کہ جس بات سے انہیں قوت ملتی یا خوشی ملتی تھی وہ اپنے دوست کو بھی اس خوشی میں اور اس مسرت میں اور اس تقویت میں شامل کر لینا چاہتے تھے، تاکہ خوشیاں اور مسرتیں جو ہیں وہ بانٹی جا سکیں، اور دوستوں کو بھی ان میں شریک کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ میں نے ان کے انتخاب کو پسند کر لیا تو اس پر استناد کی مہر لگ گئی، یعنی کہ وہ سند مانی جانی ہے۔ کوئی بھی اس نے منتخب کی کوئی چیز، کوئی بات، تو اس پر اگر اس نے پسند کر لیا یعنی رشید احمد صدیقی نے، تو وہ سمجھتے تھے کہ بس اب یہ مستند ہو گئی ہے اور یہ بہت اہمیت کی حامل یہ چیز ہو گئی ہے جو کہ انتخاب کی تھی ایوب عباسی نے۔ تیسرے یہ کہ انہوں نے جس کو مجھے ملایا اس کے ساتھ بہت بڑا سلوک یہ کیا کہ مجھ ایسے معقول آدمی سے اسے متعارف کرایا۔ بعضام خود زام یا زوم دونوں طرح سے ٹھیک ہوگا، یعنی خود پر غرور کرنا، خود پر تکبر کرنا، زوم غرور یا تکبر کو کہتے ہیں۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ میں خود یہ کہہ رہا ہوں اور اس پر مجھے فخر ہے کہ میں ایک معقول آدمی ہوں۔ کہتے کہ مجھ سے ملواتے اور کہتے کہ یہ بھی معقول آدمی۔ بظاہر یہ باتیں دور از کار اور خود میرے بار خود غلط ہونے پر دال ہیں یعنی دلیل ہیں، یعنی یہ ساری باتیں دور از کار ہیں، یعنی کسی کام سے، یعنی پریکٹیکل سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، اور خود میرے یعنی میرے غلط ہونے کی دلیل ہیں یہ کہ میں معقول آدمی نہیں ہوں۔ یہ منکسر المزاجی کا اظہار کر رہے ہیں رشید احمد صدیقی۔
اور اپنے منہ سے اب ان کا تذکرہ کرنا میرے لیے بڑی بھدی بات ہے، بری بات ہے، خراب بات ہے۔ یعنی جس حوالے سے جن خوبیوں کو میرے اندر وہ سمجھتے تھے اور وہ دوسروں سے متعارف کرواتے تھے، میری خوبیوں کو سمجھتے تھے کہ میں ایک معقول آدمی ہوں، اور مجھ میں جو خوبیاں دیکھتے تھے رشید احمد صدیقی، اب میں ان کا بیان کروں تو یہ میرے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ صورتحال تو یہ ہے کہ یہاں چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں، جو کسی کام کے نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور جو خوبیاں ان میں نہیں ہوتی وہ خوبیاں بھی اپنے نام سے منسوب کر کے اور محفلوں میں ان کا تذکرہ کر کے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، یعنی بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، جبکہ بڑا آدمی جو ہے وہ اپنی خوبیاں بھی بیان کرتے ہوئے اس کو برا لگتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو خوبیاں والا انسان ہوتا ہے وہ خود بیان اپنی خوبیاں نہیں کرتا، بلکہ دوسرے اس کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں، اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہیں اچھا تو یہ خوبیاں میرے اندر بھی ہیں۔ تو یہی بات تھی، اس نے اپنی تعریف کو جو ہے وہ کرنا بے جا سمجھا۔ لیکن میں مرحوم کی بعض تحت شعوری سے واقف ہوں۔ تحت شعوری یہ آپ کو پتہ ہے کہ جی، یعنی شعور کے نیچے کی چیزیں، یعنی کہ غیر شعوری طور پر جو ہے وہ ایسا کہا کرتے تھے۔ شعور، لا شعور اور تحت شعور کا جو تصور ہے، انسانی دماغ کو 3 خانوں میں پیش کیا ہے۔ شعور یعنی جان بوجھ کر جو بات کی جائے، تحت شعوری یعنی کہ جو اس کے باطن میں کوئی چیز ہے یا کوئی خیال ہے یا کوئی فکر ہے۔ ان کا مقصد وہی تھا جو میں نے بیان کیا ہے، یعنی میری تعریف کرنا دوستوں کے سامنے۔ اس سلسلے میں ایک لطیفہ سنیے۔ ایک دن بڑے اصرار سے کہنے لگے کہ رشید صاحب پتلون پہنا کیجئے، پینٹ، یعنی پینٹ کو پتلون کہتے ہیں، پتلون پہنا کیجئے۔ اس وقت انگریزوں کا یہ لباس تھا، اور یہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ اس لباس کو پہننا بڑا معیوب سمجھتے تھے، اسی لیے زیادہ تر لوگ پینٹ پتلون نہیں پہنا کرتے تھے۔ میں نے کہا آخر کیوں؟ کہنے لگے حرج ہی کیا ہے، یعنی اس میں کیا مذائقہ ہے، کیوں نہیں پہنی جا سکتی؟ میں نے بڑے تعجب سے پوچھا آخر اس فرمائش کی توق کیا ہے، یعنی کیا جواز ہے آپ نے یہ جو فرمائش کی ہے؟ کہنے لگے کہ جی چاہنے میں توق کو کیا دخل، یعنی کہ اگر جی چاہ رہا ہو تو اس میں توق کو کیا دخل ہے، جی چاہ رہا ہو تو پہن لینی چاہیے۔ میرے ان کے ایک بے تکلف دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ پر تکلف وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ تکلف ہو، یعنی راز و نیاز نہ ہو، یا وہ اس طرح سے یعنی زیادہ خلوص نہ ہو، یعنی بہت زیادہ خلوص کا ہونا، اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ جان نثار کرنے کا جذبہ اگر ہو تو اس کو بے تکلفی کہتے ہیں۔ بے تکلف دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ رد و قدح سنی، رد و قدح بحث و تکرار سنی، تو معاملے کی نوعیت دریافت کرنے لگے کہ معاملہ کیا ہے، کیا صورتحال ہے، کیوں ایسا کہا جا رہا ہے۔ میں نے بتایا تو اچھل پڑے، کہنے لگے رشید صاحب قیامت تک نہ پہنیے گا، اس نے ایک پتلون سلوائی ہے، اسے پہننا چاہتا ہے، آپ سے ڈرتا ہے، اس کی باتوں میں نہ آئیے گا، دیکھو تو کس طرح پہنتا ہے۔ یعنی اس دوسرے بندے نے کہا کہ یہ اس نے خود پتلون سلوائی ہے اپنے لیے، اب یہ چاہتا ہے کہ یہ رشید صدیقی جب خود پہن لے گا تو پھر مجھے بھی کچھ نہیں کہے گا، اسی لیے اس کو مشورہ دے رہا ہے، یا پھر یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ پتلون کے حوالے سے رشید صدیقی کے کیا تصورات ہیں یا ان کے کمنٹس کیا ہیں اس حوالے سے، تاکہ اندازہ ہو جائے اگر کوئی اتنا برا نہیں سمجھتے تو میں پہن لوں، اور اگر برا سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے میں پھر نہیں پہنوں گا۔ تو اسی لیے وہ اس کو بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ بھی پہنا کیجئے۔ سردی کا روز اور دوستوں کا مجمع تھا یعنی بہت سارے دوست جمع تھے ایک جگہ پر۔ ہم سب ڈاکٹر عباد الرحمن خان کے ہاں بیٹھے تھے۔ عباد الرحمن خان ان کے دوست تھے جو کہ معالج تھے۔ کہ ایوب مرحوم نے کہا سردی لگ رہی ہے، کسی نے توجہ نہ کی۔ تھوڑی دیر بعد لیکن کسی قدر بے قرار ہو کر کہا بڑی سردی ہے رشید صاحب، میں چلا۔ ڈاکٹر عباد نے کہا نہ ٹھکانے سے کھاتے ہو، یعنی صحیح طرح کھانا پینا بھی نہیں ہے تمہارا، نہ شریفوں کی طرح رہتے ہو، سردی کیوں نہ لگے۔ یہ کہہ کر اندر سے اپنا وزنی گرم کوٹ لائے اور مرحوم کو اچھی طرح اوڑھا دیا، چائے منگائی اور پلائی۔ اس کے بعد بھی مرحوم نے کہا رشید صاحب میں چلا۔ میں ان کے لہجے سے اور ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر چونکا، یعنی حیران ہوا۔ ہم سب انہیں اڑا ڈھکا کر ان کے مکان پر پہنچا آئے۔ صبح سے بخار نے زور پکڑا، لاکھ جتن کیے گئے، جتن کرنا، کوششیں کرنا، لیکن کمزوری بڑھتی ہی گئی۔ دوستوں کی تشویش بڑھی، مایوسی بڑھی اور مرض الموت بڑھا، یعنی جس مرض سے موت واقع ہو جائے
اس کو مرض الموت کہتے ہیں۔ 2-3 ہفتے کے اندر سب کچھ ہو گیا، کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ مرض کیا ہے، سب نے یہی فیصلہ کیا کہ وقت آ پہنچا ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ ہی بیٹھے بیٹھے سردی لگنے لگی، پھر بخار ہو گیا، اور اسی حالت میں وہ پھر سنبھل نہ پائے، اور لوگوں نے لاکھ جتن کیے، بڑی کوششیں کیں، لیکن ان کا بخار بھی جو ہے وہ کم نہ ہوا، اور کمزوری بھی ان کی بڑھتی گئی، اور اسی وجہ سے دوستوں میں تشویش کی لہر بھی دوڑ گئی، اور سارے لوگ جو ہے وہ اس پر ششدر اور حیران تھے کہ یہ جو ہے اچانک کیا ہو گیا ہے ایوب عباسی صاحب کو۔ شام کے قریب نزا کے عالم میں تھے، یعنی موت کے عالم میں تھے، حالت میں تھے، یعنی موت کی قریب ترین حالت کو نزا کا عالم کہتے ہیں۔ مکان کے باہر یونیورسٹی کے طلباء اور عمائدین کا مجمع تھا، یعنی جمع غفیر تھا، لوگ جمع تھے، عمائدین کہتے ہیں سرداروں کو، بڑوں کو، طلباء اور سارے لوگ وہاں پر جو معززین تھے وہ سارے جمع تھے۔ لیکن ان سے قریب اور ان ہی میں ملا ہوا ایک اور ہجوم تھا، رش تھا، بھیڑ تھی لوگوں کی، بہت سارے لوگ جمع تھے، جن میں بھنگی، بہشتی، پانی پلانے والا، چپراسی، نائی، دھوبی، بیرے، باورچی، خانساماں بھی باورچی کو کھانا سرو کرنے والے کو کہا جاتا ہے، خانچے والے چھوٹی چھوٹی ریڑیاں والے، اور ان میں سے بہتوں کے بیوی بچے خاموش، مایوس، سر جھکائے، اور یہ وہ ہجوم تھا جو کسی مرنے والے کے دروازے پر، جب کہ وہ اس جہان سے گزرنے والا ہو، میں نے گزشتہ 25 سال میں نہیں دیکھا تھا، 25 سال تک میں نے ایسا ہجوم کسی مرنے والے کے دروازے پر نہیں دیکھا۔ اب دیکھیں یہ ایوب صاحب کا کردار تھا، ایوب صاحب کی جاویداں محبت تھی، ہر کسی کے ساتھ وہ گھل مل جایا کرتے تھے، ہر کسی کی خدمت، ہر کسی کی قدر، ہر کسی سے محبت کیا کرتے تھے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے کام آیا کرتے تھے اور خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ عزت بخشی کہ جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور ان کے کام آتا ہے، اللہ مخلوق کے اندر اس کی عزت اور محبت دونوں کو بڑھا دیتا ہے، اور فرشتے اس کا نام بلند کرنے کے لیے اس کے کام آتے ہیں۔ تو ایوب صاحب کا بھی کردار اسی طرح کا تھا۔ تو عزیز طلباء، یہ کتنی بڑی خوبی ہے کہ چاہے وہ کوئی انسان امیر ہو یا غریب، اس سے واسطہ نہیں ہے، بلکہ اس کا اس طرح کا کردار ہو کہ وہ ہر کسی سے محبت کرے اور ہر کسی کے کام آئے، تو اللہ لوگوں کے دل میں اس کے لیے ایسی محبت پیدا کر دے کہ ایسی حالت میں، یعنی دنیا کا دستور ہے کہ جیتے جاگتے تو وہ ملتے ملاتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اپنی غرض کی وجہ سے بھی تعلق بھی ہوتا ہے، لیکن تعلق کے ساتھ ساتھ غرض بھی شامل ہوتی ہے، لیکن مرض الموت کے وقت یا ایسی حالت میں خلوص ہی ہوتا ہے جو کہ دوسروں کو اس کے دروازے تک لے آیا۔ اور ایسے انسان جو ہے وہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا والے بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور دکھی ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو کہ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ غالب نے کہا کہ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، تو نے وہ گنج ہائے گراں مایا کیا کیے، کیسے کیسے خزانے تیرے اندر سمائے، اگر میں قدرت رکھتا تو میں یہ خاک سے پوچھتا کہ تو بتا وہ لوگ کہاں گئے جو کہ خزانوں کی طرح تھے، کیسے کیسے لوگ تجھ میں سما گئے۔ زندگی اس طرح کی گزارنی چاہیے کہ دنیا میں چاہے لوگ یاد کریں یا نہ کریں، مرتے وقت لوگ یاد کریں اور گواہی دیں کہ یقیناً یہ اچھا انسان تھا۔ ہر کسی کے مقدر میں موت لکھی ہوئی ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ تو ہر کسی نے جو ہے اس دنیا سے جانا ہے، اور اسی خیال کے تحت دنیا کی زندگی کو سنوارنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہاں محبتیں باندھ کر جو ہے وہ اس دنیا سے گزر جائیں۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ منور رانا کا اس حوالے سے ایک شعر ہے کہ ساری زندگی، مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے اس کا، کہ ساری زندگی ہم جس کے ساتھ لڑتے رہے اور آخر میں اسی کے ساتھ ہی قبر میں جا کر آرام سے سو رہے، یعنی ایک ہی قبرستان میں سب کو جانا ہوتا ہے اور ہر کوئی مٹی کی زینت بنتا ہے۔ اس لیے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ نفرتیں ساری اس دنیا میں رہ جائیں گی، محبتیں جاویدانی ہیں، نفرتیں مٹ جانے والی ہیں، محبتیں قائم رہنے والی ہیں۔ اس لیے بغیر کسی
کو کے عہدے اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ مخلوق کی عزت کرے، مخلوق کی خدمت کرے۔ یہ خبر نہ تھی کہ وہ شخص بھی مر جائے گا، چاند ایک قبر کے سینے میں اتر جائے گا۔ مرحوم کو سپرد خاک کیا گیا۔ مرحوم اس کو کہتے ہیں جو اس دنیا سے چلا جائے، سپرد خاک کرنا، دفنایا جانا۔ مولانا ابو بکر صاحب نے قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا، بھائیو، ایوب اپنے پیدا کرنے والے کے ہاں پہنچ گئے، اگر تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا۔ گریا سب کے گلوگیر ہوا، یعنی گلے میں پھنس گیا۔ گلوگیر ہونا یعنی سارے، گریا رونا، آنسو، سارے لوگ جو ہیں ایسا لگتا جیسے ان کے دھاڑیں اور آہیں جو ہیں وہ گلے میں پھنس گئی ہیں، یعنی سارے لوگ بہت زیادہ غم زدہ تھے، دکھی تھے اور رو رہے تھے۔ کسی نے روکا اور کسی نے نہ روکا، یعنی کسی نے اس رونے کو روک لیا اور کسی نے اس کو نہ روکا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ایک غم نصیب کے قلب کی گہرائیوں سے ایک اور دردناک صدا بلند ہوئی، دردناک آواز بلند ہوئی، کیا یہاں کوئی ایسا بھی موجود ہے جس پر ایوب کی خدمات کا صلہ واجب الادا نہ ہو، یعنی جس ایوب نے جس کی خدمت نہ کی ہو اور اس کی خدمت کے بدلے اس کا صلہ ابھی تک بھی موجود ہے، یعنی ہر کسی کی وہ خدمت کرتے تھے اور ہر کوئی اس حوالے سے ان کا مقروض ہے۔ اس آواز کو سنا کسی نے نہیں، محسوس سب نے کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا کی برکتیں میں یہ سمجھتا ہوں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ پاک نفس اور پاک قلب انسان جو ہیں، قلب انسان ایک نعمت ہوتے ہیں اللہ کی اور رحمت اور برکت ہوتے ہیں معاشرے کے لیے، اور ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں معاشرے پر جو ہیں وہ جاری و ساری رہتی ہیں۔ یہ قلندر مزاج لوگ ہیں اور تواضع جس میں نہیں ہے اس کو انسان کر نہیں گنتے، کہ جس میں خدمت کا جذبہ نہیں ہے اس کو انسان نہیں سمجھا جاتا۔ میر درد نے کہا کہ یا رب درست گو نہ رہوں عہد پر تیرے، یا رب درست گو نہ رہوں عہد پر تیرے، بندے سے پر نہ ہو کوئی بندہ شکستہ دل، کہ اللہ میں تیرے ساتھ کیے گئے وعدے پر قائم رہوں یا نہ رہوں، اے اللہ بس اتنی سی گزارش ہے کہ میرے سے کوئی اور کسی دوسرے بندے کا دل نہ دکھے، یعنی میں عبادات میں اگر میں کوتاہی کر بھی جاؤں لیکن اللہ میرے کسی معاملے سے کسی دوسرے انسان کا دل نہ دکھے۔ یہ صوفیاء کا تصور ہوتا ہے اور یہ صوفیاء تصوف یہ پاکیزہ لوگوں کے طرز زندگی کا اظہار ہے، اور یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہوتے کہ جو آسمانوں پہ رہنے والے ہوں، بلکہ ہمارے معاشروں میں ہی ایوب صاحب کی طرح کی زندگی گزارتے ہیں جس میں ہر طرح کے انسانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسے لوگوں کی صفات اور سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی اس طرح کے انسان بن جائیں، پھول بنیں راستے کے اور کانٹے نہ بنیں۔ پھولوں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے کہ خوشبو ہی آئے گی اس سے مسلنے کے بعد بھی، نہ کہ کانٹا اور مصیبت۔ زندگی گزر جاتی ہے چاہے جس انداز میں گزاری جائے، انسان بن کے گزاری جائے، فرشتہ بن کے گزاری جائے یا شیطان بن کے گزاری جائے، زندگی گزر جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تھوڑا بہت ضبط اور صبر کرتے ہوئے اپنی عادتوں کو، اپنے کردار کو سنوار کر ہم اس دنیا میں اچھائی کا نمونہ پیش کر کے اس دنیا سے جائیں، تاکہ جو ہے وہ دنیا یاد کرے نہ کرے، اللہ کے حضور ہمارا جب ہم پیش ہوں تو ہمارا سر شرم سے جھکا ہوا نہ ہو، اور ہمیں یہ احساس رہے، مجھ جیسے احمد ندیم قاسمی نے کہا کہ مجھ کو نفرت سے نہیں پیار سے مسلوب کرو، میں بھی شامل ہوں محبت کے گناہ گاروں میں۔ مسلوب کرنا، سولی دینا، کہ اگر مجھے سولی ہی دینی ہے تو پیار سے دو، کیونکہ میں نے بھی محبت کی ہے اور میں محبت کے گناہ گاروں میں شامل ہوں، میں نے انسان سے محبت کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔